ارشد شریف کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کیا گیا۔ ارشد شریف پر تشدد ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں۔ ارشد شریف قتل کیس میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ رپورٹ میں واضح کہا گیا، گاڑی میں ارشد شریف کی سیٹ پر گولی کے کوئی نشانات نہیں۔ ارشد شریف کو پیچھے سے گولی ماری گئی۔ ارشد شریف کے کینیا جانے کی بڑی وجہ ان کے خلاف پاکستان میں کیسز تھے۔ امکان موجود ہے کہ ارشد شریف کو ملک چھوڑنے پر اماراتی انتظامیہ نے مجبور کیا۔ رپورٹ میں ارشد شریف کے 1 جون سے 9 اگست 2022 تک کا کال ریکارڈ کا ڈیٹا موجود ہے۔ کینیا کی پیرا ملٹری ونگ کے 4 آفیسرز ارشد شریف کے قتل کے آلائے کار کے طور پر استعمال ہوئے۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں انکشاف، آپریشنل کمانڈر GSU بھی آلائے کار بنے۔ وقار کینیا کی نیشنل انٹیلیجنس سروس سے منسلک ہے۔ وقار کا تعلق بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسی سے بھی ملتا ہے۔ وقار نے ارشد کا سیل فون اور آئی پیڈ پولیس کے بجائے NIS آفیسر کو دیا۔ ثابت ہوتا ہے کہ کیس میں بین الاقوامی کردار شامل ہے۔ سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل پر اسقط نوٹس کی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی۔ ارشد شریف پر زندگی میں 16 FIR درج ہوئی۔ شہادت و 44 دن بعد مقدمہ درج ہوا، وہ بھی ماں کی مدعیت میں نہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی تنقید، ٹویٹ میں لکھا، نواز شریف جلدی کر لیں، الیکشن قبل از وقت ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں توہین عدالت کیس۔ PTI رہنما اسد عمر نے اپنی تقریر پر غیر مشروط معافی مانگ لی۔ کہا، عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تقریر میں کسی جج کا نام نہیں تھا۔ جج جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے، عدالتوں نے آزادی مارچ کی اجازت دی اور آپ نے عدالتوں پر ہی الزامات لگائے۔ جسٹس جواد حسن نے مزید کہا کہ مسئلہ توہین عدالت کا نہیں، اداروں اور ان کی شخصیات پر الزامات لگانا درست نہیں۔ عدالت نے توہین عدالت کے نوٹس کا کیس نمٹا دیا۔ عمران خان کی ہدایت پر الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ تحریک کا آغاز آج سے ہوگا۔ مسرت جمشید چیمہ نے کہا، امپورٹنٹ حکومت کے خلاف تحریک آج شام 6 بجے لاہور سے حماد اظہر کے حلقے سے شروع ہوگی۔ ناانصافی اور ظلم پر مبنی حکومت کو کسی صورت نہیں چلنے دیں گے۔ اسد عمر نے کہا، PTI آج اسمبلی تحلیل کرنے پر مشاورت کرے گی۔ مونس صلاحی کہتے ہیں، اسمبلی تحلیل کرنے کی اتھارٹی عمران خان کے پاس ہے۔ عمران خان کو اس معاملے پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو سانس لینے میں مشکلات۔ شہباز گل کو ایمرجنسی میں سروسز ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شہباز گل دمے کے مریض ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما کس امریکی سفیر سے ملے، امریکی محکمہ خارجہ نے تصدیق سے انکار کر دیا۔ ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ امریکی حکام مختلف سیاسی فریقین اور عہدیداروں سے ملتے رہتے ہیں، تصدیق نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں امریکی اہلکار کن افراد سے ملے ہیں؟ ڈونلڈ لو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئر اہلکار اور سیکرٹری برائے سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا ہیں۔ سازشی عناصر کو کوئی جگہ نہیں دیں گے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا وطن دشمنوں کو واضح پیغام۔ پاک افغان بارڈر پر جوانوں سے خطاب میں وارننگ دی کہ بے شمار قربانیوں سے امن حاصل ہوا، کسی کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو آج سے 9 دسمبر تک انڈونیشیا اور سنگاپور کا دورہ کریں گے۔ انڈونیشین ہم منصب سے ملاقات میں باہمی تعلقات کے فروغ سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو 19 سے 21 دسمبر تک واشنگٹن کا بھی دورہ کریں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ ملک میں کوئی فائنینشل ایمرجنسی نہیں لگائی جا رہی۔ وزارت خزانہ نے سوشل میڈیا پر مبینہ اقتصادی ہنگامی تجاویز کی سختی سے تردید کر دی۔ کہا، پاکستان کا سری لنکا سے موازنہ کرنا بھی بالکل نامناسب ہے۔ IMF کے ساتھ نویں جائزے پر بات چیت جاری ہے۔ لاہور میں فضائی آلودگی برقرار، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج بھی پہلا نمبر۔ لاہور میں بڑھتی اسموگ سے تعلیم بھی متاثر۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے شہر میں اتوار کے ساتھ جمعے اور ہفتے کی بھی چھٹی کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد کے مارگلہ ہلز میں تیندوا مردہ حالت میں پایا گیا۔
وائلڈ لائف حکام نے تیندوا کی لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ملک میں کرونا سے 2 مریض انتقال کر گئے، مزید 28 کیسز رپورٹ ہوئے، مثبت کیسز کی شرح 0.42% ریکارڈ۔ ENF نے مختلف کارروائی میں منشیات اسمگل کی کوشش ناکام بنا دی، بینکاک جانے والی خاتون کو پیٹ سے ہیروئن بھرے کیپسول برآمد ہوئے، دوسری کارروائی میں 96 کلو چرس قبضے میں لے لی گئی۔ دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے ملتان میں ڈیرے، دونوں ٹیمیں آج ہوٹل میں آرام کریں گی، کل پریکٹس ہوگی۔ دوسرا ٹیسٹ جمعے سے ملتان میں شروع ہوگا، انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی بڑھتری حاصل ہے۔ اور معروف نعت خواں جنید جمشید کی چھٹی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ جنید جمشید اور ان کی اہلیہ 7 دسمبر 2016 کو طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔